میری گاڑی میں تیز میوزک چل رہا تھا. میوزک کے بول میرے لبوں پر بھی تھے. میرے ہاتھ گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ بھی ناچ رہے تھے. منہ میں سگریٹ بھی تھا. تجھے تک تک تکتے رہنا، تیری بک 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 سنتے رہنا، کام کاج سب بھول بھلا کے تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، یہ تو ہے ویسٹ آف ٹائم، لو از ویسٹ آف ٹائم. گانا میں بھی گنگنا رہا تھا، سر بھی گانے کے ساتھ ہلا رہا تھا. میں اپنے دوست کی پارٹی سے واپس آ رہا تھا. مجھے کافی دیر ہو گئی تھی. شہر سے کوسوں دور اس کے فارم ہاؤس پہ پارٹی تھی. ختم ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی. میں گاڑی کافی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر گاڑی ایک جھٹکے سے رک کے بند ہو گئی. اوہ شیٹ! میں کوفت کا شکار ہوا، کیونکہ اس وقت جہاں میں موجود تھا وہ ویران سڑک تھی. مجھے کوئی مکینک دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. میں گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کا بونٹ کھولا، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اوہ شٹ! میں نے گاڑی کو پیر سے ہٹ کرتے ہوئے کہا. اس وقت خوب مستی کرنے کے بعد ایک گہری اور پرسکون نیند لینا چاہتا تھا، لیکن گاڑی نے بہت بری جگہ دھوکہ دیا تھا. پیر مارنے کا بھی مجھے ہی نقصان ہوا، کیونکہ پیر میں بھی میرے ہی درد ہوا تھا. گاڑی کو دھکا مار کر میں نے ایک کونے میں کھڑا کیا، اپنے موبائل کو نکالا، منہ میں سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے میں نے گھر پہ فون کیا. مگر شاید ملازمین بھی سو چکے تھے، کسی نے میرا فون نہیں اٹھایا. مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر واپس کیسے پہنچوں گا. تبھی وہاں سے مجھے ایک کوسٹر جاتی ہوئی دکھائی دی. ویسے بھی یہ ویران سڑک تھی، اگر یہ کوسٹر بھی نکل جاتی تو مجھے دوبارہ شاید کوئی بھی گاڑی یا لفٹ نہ ملتی. اس لیے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا. سردیوں کی راتیں تھیں، شدید سردی کا موسم تھا. ڈرائیور نے گرم ٹوپی کے ساتھ مفلر بھی اپنے سر اور منہ پہ ڈھانپ رکھا تھا. ذرا سی کھڑکی کھولی. کیا ہے صاحب، گاڑی کیوں روکی ہے؟ میں نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے بس مین روڈ تک اتار دو، جہاں سے مجھے کوئی ٹیکسی یا کیب مل جائے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اس نے کوسٹر کا دروازہ کھولا. جیسے ہی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہ لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں. شاید کہیں سے پکنک کر کے واپس آ رہی تھیں، مگر رات کے 3 بجے کے وقت. ایک لڑکی کہنے لگی ڈرائیور یہ آپ نے کسے بٹھایا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا یہ کوسٹر پہلے سے بک تھی. بڑی تیکھی آواز تھی. جی میڈم جی یہ مسافر ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کی، اور آپ کو پتہ ہے یہاں سے دوبارہ سے کوئی بھی گاڑی آسانی سے نہیں ملتی. یہ بیچارہ رات بھر اس سردی میں پریشان ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا کہ بولنے والی ہے کون. کافی لڑکیاں سوئی ہوئی بھی تھیں. میں نے کہا دیکھیں میڈم آپ جو کوئی بھی ہیں میں پیسے دے دوں گا. میں نے لاپرواہی سے کہا. بات پیسوں کی نہیں ہے مسٹر، یہ کوسٹر پہلے سے بک ہے اور اس میں صرف لڑکیاں ٹریول کر رہی ہیں، آپ پلیز نیچے اتر جائیں. میں اس اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بول کون سی رہی ہے، مگر گھپ اندھیرے میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا. میڈم میں نے کہا نا میں پیسے دینے کو تیار ہوں، بلکہ اس گاڑی کا جو بھی کرایہ آپ نے طے کیا ہے میں وہ سارا ادا کر دوں گا، ڈونٹ وری. یہ کہہ کے میں سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا جو پہلے سے ہی خالی تھی. میڈم صاحب کو بیٹھنے دیں، بیچارہ گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور پھر پیسے بھی دے رہا ہے. عرفہ جانے بھی دو، اتنی رات ہو گئی ہے، واقعی اسے سواری نہیں ملے گی. ایک دوسری لڑکی کی آواز ابھری. تم چپ رہو ماہم، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، اور اس ڈرائیور کے بچے نے بنا جان پہچان کے ایک اجنبی کو گاڑی میں بٹھا لیا. کیا خبر اس کے ہاتھ میں پسٹل ہو اور یہ کوئی لٹیرا ہو. وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، مگر خاموشی کی وجہ سے مجھے صاف آواز سنائی دے رہی تھی. کوسٹر چل چکی تھی. نو میڈم، میں کوئی ڈاکو یا لٹیرا نہیں ہوں، اور اس کوسٹر میں شاید میرا یہ پہلا سفر ہے. میں ان 3rd کلاس چیزوں میں سفر کرنا پسند نہیں کرتا، بس مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ پلیز مائنڈ نہ کریں. جس لڑکی کا نام نسیم تھا وہ مجھے کچھ سمجھدار لگی. سردی تو واقعی بہت تھی. لڑکیوں نے کمفرٹر لے رکھے تھے، شاید کافی دور سے آ رہی تھیں. تقریباً لڑکیاں سو رہی تھیں. کھڑکی کے آگے پردے بھی ڈال رکھے تھے. بیٹھے بیٹھے میں نے اپنی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹانا چاہا تو اسی لڑکی کی آواز آئی. اے مسٹر، پردہ ٹھیک کرو اور تمیز سے بیٹھو ورنہ میں تمہیں باہر نکال دوں گی. پتہ نہیں کون تھی کون نہیں، مگر بہت بدمزاج قسم کی تھی. میں نے بے دلی سے پردہ پھر سے آگے کیا. گاڑی میں کافی خاموشی تھی. میں نے جیب سے سگریٹ نکالا، منہ میں دبا لیا، مگر جیسے ہی دھواں اڑایا ایک لڑکی برے طریقے سے کھانسی.
شاید یہ وہی تھی، عرفہ۔ او مسٹر، سگریٹ بجھاؤ، ڈونٹ اسموک۔ میں نے کہا سوری میڈم، سگریٹ میں نہیں چھوڑ سکتا، آئی ایم اے چین اسموکر، سگریٹ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ تڑخ کے بولی سگریٹ سے مجھے الرجی ہے، بجھاؤ اسے ورنہ نکلو ہماری گاڑی سے باہر۔ وہ شاید میری پچھلی نشست پہ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس کوسٹر کے کتنے پیسے دے رہی ہیں یہ سب لڑکیاں ملا کے؟ کہنے لگا جی 15,000۔ میں نے کہا اس ایک سیٹ کے میں تمہیں 20,000 دوں گا، ان سے کہو یہ اپنا منہ بند رکھیں یا پھر یہ گاڑی سے نیچے اتر جائیں، کیونکہ سگریٹ تو میں ضرور پیوں گا۔ وہ لڑکی ہوتی کون تھی مجھ پہ چلانے والی؟ ابراہیم حمدان پہ چلانے والی۔ میری بات سن کے وہ ڈرائیور سے کہنے لگی دیکھو تمہاری ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، اس لڑکے کو باہر نکالو۔ لیکن ڈرائیور پیسوں کا لالچی تھا، کہنے لگا میڈم صاحبہ کیوں شور مچا رہی ہیں، اگر مجھ غریب کا بھلا ہو رہا ہے تو ہونے دے، وہ ایک سیٹ کا 20,000 دے رہا ہے، سگریٹ ہی تو پی رہا ہے، ابھی اتر جائے گا یہاں سے۔ لڑکی کہنے لگی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے الرجی ہے، سگریٹ کی بو سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ڈرائیور نے شاید اپنے کان لپیٹ لیے تھے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، البتہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں ساتھ میں سیٹی مارنے لگا، جس سے کافی لڑکیوں کی نیند بھی خراب ہو رہی تھی۔ جب میں نے ایک سگریٹ ختم ہونے کے بعد دوسری جلائی تو ایک دم کسی نے میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینا۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی، اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کی بنٹے جیسی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں جو غصے اور نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے میرا سگریٹ میرے ہاتھ سے چھینا، زمین پہ پھینکا اور اپنے سینڈل سے بجھا دیا۔ کہنے لگی اب سگریٹ مت جلانا۔ ماتھے پہ تو میرے بھی بل پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں جیب سے ضد میں آ کے دوسرا سگریٹ نکالتا، ایک دم کوسٹر کو جھٹکا لگا اور وہ لڑکی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھا میری گود میں آ کے گری۔ کچھ پل کے لیے تو میں بھی بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ ڈرائیور کہنے لگا وہ میڈم صاحبہ آگے کتا آ گیا تھا۔ میں نے کہا واہ، سنا تھا کہ جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، باہر سے روشنی پڑی تو اس لڑکی کا چہرہ میں نے ایک پل کے لیے دیکھا تھا، اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ کہنے لگی بدتمیز کہیں کا۔ جیسی اٹھنے لگی گاڑی ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے کہ اٹھ کے کھڑی ہوتی پھر سے میری گود میں گری۔ میں نے کہا ایسے کرو باقی کا سفر میری گود میں ہی طے کر لو، بار بار گر رہی ہو، بار بار اٹھ رہی ہو، ایک ہی بار سوچ لو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرے استہزائیہ انداز پہ اس نے سیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ذرا تیز چلاؤ تاکہ یہ سفر جلدی ختم ہو۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالا، لائٹر سے جلایا اور سگریٹ کی راکھ سیٹ کی پچھلی جانب کر کے جھاڑی۔ میں اس لڑکی کو مزید تپانا چاہتا تھا۔ اسی وقت مجھے زور سے شیشہ کھلنے کی آواز آئی، شاید اس نے اپنی کھڑکی کا شیشہ کھولا تھا۔ سرد ہوا نے جیسے پورے کوسٹر کو ٹھنڈا کر دیا۔ عرفہ پلیز کھڑکی بند کرو، بہت سردی لگ رہی ہے۔ کہنے لگی تو میں کیا کروں، جب تک سگریٹ بند نہیں ہوگی کھڑکی بھی بند نہیں ہوگی۔ بہرحال کچھ دیر بعد پھر سے کوسٹر میں سناٹا چھا گیا، شاید سب لڑکیاں سو چکی تھیں۔ میرا باقی کا سفر سگریٹ پی کے ہی گزرا تھا۔ جیسے ہی شہر کی رونقیں شروع ہوئیں ڈرائیور نے کوسٹر روک دی۔ کہنے لگا صاحب جی آپ یہاں اتر جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ کوسٹر تو آگے ان کے گھر تک جائے گی۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، ان کے گھر تک لے جاؤ، آدھا سفر ان کے ساتھ گزرا ہے، ایک کپ چائے کا تو حقدار میں بھی بنتا ہوں۔ عارفہ کہنے لگی زہر نہ ملا کے دے دوں آپ کو، نیچے اترو مسٹر، کیونکہ گاڑی میرے گھر پہ جا کے رکے گی اور میں تم جیسوں کی مہمان نوازی نہیں کرتی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے اس لڑکی کا چہرہ صاف دیکھا کیونکہ ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں نے کہا مجھ جیسوں کو اپنے گھر چائے پلانے والیاں بہت ہیں۔ اوکے بائے گرلز، سی یو۔ جان بوجھ کے میں یہ کہہ کے نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے اتر کے سب سے پہلے میں نے سگریٹ جلا کے اپنے منہ میں رکھا، پھر ایک کیب روکی اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ چوکیدار نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کہا یہ چابی پکڑو اور ڈرائیور سے کہو کہ میری گاڑی کلر کا ہار کی طرف سنسان سڑک پہ خراب ہوئی ہے، وہاں مکینک کو لے کر جائے اور گاڑی ٹھیک کروا کے لے کے آئے۔ یہ کہہ کے میں لاؤنج میں آیا۔ میری والدہ ٹریک سوٹ میں تھی، میرے والد بھی۔ اس وقت وہ واک پہ جاتے تھے۔ مجھے اس وقت گھر آتا دیکھ کے میرے والد کہنے لگے ابراہیم یہ تمہارے آنے کا وقت ہے۔
میں نے کہا کیا ہو گیا ڈیڈ؟ کل آپ کو بتا کے گیا تھا کہ فارم ہاؤس پہ پارٹی ہے، واپسی میں گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے کوسٹر پکڑ کے آنا پڑا، اور اب میں سونا چاہتا ہوں، پلیز اٹھ کے تفصیل لے لیجئے گا مجھ سے جو بھی لینی ہے۔ بڑی لاپرواہی سے میں نے کہا اور اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں پردے برابر کر کے سو چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں 10 سال کا تھا۔ میرے والد نے میری ہی خالہ سے شادی کی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے سگی ماں کی طرح پیار دیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ ایکچولی میری خالہ شروع سے میرے باپ کو پسند کرتی تھیں، لیکن ان کی شادی میری والدہ سے ہو گئی۔ میری پیدائش کے بعد میری والدہ بیمار رہنے لگی، پھر پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے، اس لیے میری ماں میرے باپ سے یہ کہہ کے گئیں کہ شادی وہ میری خالہ سے ہی کریں گے۔ انہیں بھی لگتا تھا کہ شاید ان کی بہن ان کے بیٹے کو ماں کی محبت دے گی، لیکن میری خالہ نے تو مجھے میرے باپ سے بھی دور کر دیا، حالانکہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری خالہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی ممتا مجھ پہ نچھاور کی ہو۔ ان کی اپنی ایک سوشل لائف تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اپنے گھر سے دل میں بغاوت کے جذبات رکھتا تھا۔ مجھے اپنے گھر سے، اپنے گھر کے ماحول سے سخت چڑ اور نفرت تھی۔ میری خالہ نے بچپن میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دیں گی، کیونکہ میری ماں نے شاید ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس بات کا بدلہ وہ لیں گی، میرے باپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ اول تو ڈیڈ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو صرف ڈانٹتے تھے۔ شام کو اٹھ کے جب میں کمرے سے باہر آیا، اس وقت میرے والد اور والدہ ٹیبل پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس لڑکے کی آوارہ گردیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں ہمدان صاحب، اگر آپ نے ابھی سے اسے کنٹرول نہیں کیا تو بہت پچھتائیں گے۔ ابھی بھی وہ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے میرے والد کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھیں۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا خالہ جان بس بھی کر دیں، کیوں میرے باپ کے دماغ اور دل میں میرے لیے زہر بھرتی رہتی ہیں؟ کپ میں چائے بھریں، دلوں میں زہر نہ بھرا کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرے والد کے ماتھے پہ ویسے بھی مجھے دیکھ کے سلوٹیں پڑتی تھیں۔ کہنے لگے بدتمیز ہو گئے ہو بہت تم، کتنی بار کہا ہے کہ موم کہا کرو؟ میں نے کہا جب وہ موم ہے ہی نہیں تو موم کیوں کہوں؟ میری خالہ کہنے لگی اس نے کبھی ماں سمجھا ہو تو بولے نا، میں نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے قربان کر دی، اس کی خاطر اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے کہ کہیں میرے بھانجے پہ سوتیلی ماں نہ آ جائے، اور یہ ہے میری محبت پہ بھی شک کرتا ہے۔ میرے باپ کے سامنے وہ ایسے ہی ڈائلاگز بولتی تھی، سچ تو وہ اس وقت بولتی تھیں جب میں اکیلا ہوتا تھا۔ میں نے کہا میری خاطر نہیں کیا آپ نے، میرے باپ کو حاصل کرنے کی خاطر، اپنے جملے کو درست رکھا کریں یار۔ میرے والد کہنے لگے دیکھو میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، مجھ سے اونچا قد ہو چکا ہے تمہارا، بہتر ہے کہ تمیز سے بات کیا کرو۔ میں نے اپنے باپ سے اس عمر میں بھی مار کھائی تھی جب کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو مارنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب سے میری خالہ میری زندگی میں آئی تھیں میں نے اپنے باپ سے بہت مار کھائی تھی، اتنی کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں، میں چائے پی لوں یا اٹھ کے چلا جاؤں؟ میرے والد کہنے لگے تعلیم تم مکمل کر چکے ہو، آفس کے کام بھی سنبھال چکے ہو، اور بہت اچھے سے میرا کام سنبھال رہے ہو، بس اگر تم میں کوئی برائی ہے تو یہ کہ تم اپنی آوارہ گردیاں نہیں چھوڑتے۔ میرا اتنا بڑا بزنس ہے، میں نے تمہارے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں ابراہیم۔ میں نے کہا تو میں نے کب کہا تھا کہ میرے لیے خواب دیکھیں؟ خواب تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، بکھرنے کے لیے ہیں۔ ڈیڈ میں آپ کا کام سنبھال رہا ہوں، بس یہیں تک ٹھیک ہے، میری آوارگیوں کو نہ دیکھا کریں، میں ایسے ہی جینا چاہتا ہوں اور میں ایسے ہی جیوں گا، آپ جانتے ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے سگریٹ نکال کے منہ میں ڈالا۔ میرے والد کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا اور اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں رہا تمہیں؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری خالہ ہے۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ مجھے واقعی میں بالکل شرم نہیں آتی، میں آپ کے سامنے بڑے آرام سے سگریٹ پی سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی چھپ کے نہیں کیا، جو بھی کرتا ہوں سب کے سامنے کرتا ہوں، تو پھر یہ سگریٹ آپ سے چھپ کے کیوں پیوں؟
15 سال کی عمر میں میں نے پہلی بار سگریٹ پینا شروع کیا تھا. تب سے میں اپنے باپ کے سامنے ہی پیتا تھا. آج تک جو کچھ بھی کیا تھا سامنے ہی کیا تھا. میں واقعی چھپ کے کچھ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں ڈرتا نہیں تھا. اور میرے والد میری اسی عادت کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے. انہوں نے ایک گہری سانس لی. کہنے لگے پتہ ہے تمہاری عمر کیا ہو گئی ہے؟ میں نے کچھ سوچا. میں نے کہا اس مہینے کی 30 کو میں پورے 27 کا ہو جاؤں گا. Am I right, Dad؟ وہ کہنے لگے تمہاری عمر کے لڑکوں کے رشتے ڈھونڈنا ان کے والدین شروع کر دیتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو. میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے لائف انجوائے کرنی ہے. میرے والد کہنے لگے دیکھو بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. میں نے کہا بس بھی کرتے ہیں، یہ سب باتیں لڑکیوں کے لیے ہوتی ہیں. مرد کی شادی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، جیب سے ہوتا ہے. جیب میں نوٹ ہیں تو 40 سالہ مرد کو بھی خوبصورت کم عمر دوشیزہ مل جاتی ہے. جیب میں پیسے نہ ہو تو 24 سال کے خوش شکل نوجوان کو بھی لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے کیونکہ مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے. آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد شادی کروں گا، اور وہ بھی اگر موڈ ہوا تو، کیونکہ شادی میرے لیے ایک قید خانہ ہے. مجھے اپنی آزاد زندگی سے بہت محبت ہے. میں گاڑی کی چابی لے کے پھر سے باہر نکل چکا تھا کیونکہ آج چھٹی تھی، مجھے آفس نہیں جانا تھا. میں رات دیر تک سڑکوں پہ بلا وجہ گاڑی چلاتا رہا. میرے باپ کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا جس کا میں اکیلا وارث تھا. شاید میری خالہ کو اس بات کا بھی کلک اندر ہی اندر ضرور ہوگا کہ ان کی کوئی اولاد کیوں نہیں ہوئی. ان کی کوئی بیٹی بھی ہو جاتی تو یقیناً وہ مجھ پہ اسے برتری دیتی. مگر اب جو کچھ بھی تھا وہ میرا تھا. ابھی بھی سگریٹ میرے منہ میں ہی تھا. میں سوچ ہی رہا تھا کہ کلب ابھی تک کھل گیا ہوگا، مگر اسی وقت مجھے ڈیڈ کی کال آئی. ابراہیم، میں اور تمہاری ماں ایک بہت ضروری پارٹی میں جا رہے ہیں، اور وہ ایک بزنس پارٹی ہے. تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے. میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے. میں نے کہا ڈیڈ پلیز، کام کرنے کے لیے دن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے رات میری ہوتی ہے. زیادہ بکو مت، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور پہنچو جلدی سے. اچھا، کہاں پہنچنا ہے؟ میرے ڈیڈ نے مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا پتہ دیا جس کے اندر ایک پورشن بک تھا. تیار تو میں ویسے بھی ہر وقت ہی رہتا تھا. ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنے کی میری عادت تھی. شاید جس گھرانے سے میں بلانگ کرتا تھا وہاں پہ سبھی کو یوں ہی تیار ہونا پڑتا ہے کیونکہ گیٹ ٹوگیدر آتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے گاڑی اسی ہوٹل کی طرف رواں دواں کر دی. کچھ ہی دیر میں مطلوبہ ہوٹل پہ پہنچ چکا تھا. جیسے ہی پارکنگ ایریا میں نے اپنی کار لگائی، اسی وقت ایک گاڑی میرے برابر میں آ کے کھڑی ہوئی. میں نے بس سرسری سی نظر ڈالی تو نظر پلٹنا بھول گئی. وہی لڑکی بیٹھی تھی. شاید اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی، لیکن فوراً سے اس کے ماتھے پہ بل پڑے. میں نے دروازہ کھولا، دھاڑ سے اپنا فرنٹ ڈور بند کیا اور اندر کی جانب جانے لگا. اس لڑکی نے نیٹ کا ٹیل فراک پہنا ہوا تھا اور اس فراک میں وہ خوبصورت سی باربی ڈال ہی لگ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے شرارت سوجی. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے اس کے ٹیل فراک پہ اپنے شوز رکھ دیے. جیسے ہی وہ 2 سیڑھیاں چڑھی، بے دہانی میں تیزی سے چلتے ہوئے اسے بریک لگی. اس نے کافی اونچی ہیل پہنی تھی، اس لیے بے ساختہ پیچھے کی جانب آئی. میں پہلے سے ہی ریڈی تھا. میں نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچایا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے دیکھتے ہی تمہارے پاؤں ڈگمگانے کیوں لگتے ہیں؟ وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی. کہنے لگی زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو. تم نے میرے فراک پہ پاؤں کیوں رکھا تھا؟ میں نے کہا توبہ، میری کیا مجال. لیکن پاؤں تو میں نے ہی رکھا تھا. لڑکی بے وقوف نہیں تھی. اس نے اپنی فراک کی ٹیل دیکھی تو میرے جوتے کا پورا نشان چھپا ہوا تھا. کہنے لگی آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارا لحاظ نہیں کروں گی. میں نے کہا او شٹ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں، میں نے جو بھی کیا جان کے نہیں کیا، اور پھر آپ کو گرنے بھی تو نہیں دیا. وہ یقیناً منہ ہی منہ میں مجھے گالیاں دے رہی تھی، لیکن وہاں سے غصے سے چلی گئی. میری مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی. جب میں ہال میں داخل ہوا تو وہ بھی اسی ہال میں تھی. مطلب کہ وہ بھی کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی. یوں تو وہاں پہ اور بھی بے حد خوبصورت لڑکیاں آئی تھیں، اور کئی ایسی تھیں جن سے میں پہلے بھی بزنس پارٹی میں مل چکا تھا. میری ان سے سلام دعا تھی، لیکن وہ لڑکی تو جیسے محفل کی جان لگ رہی تھی. کئی نوجوانوں کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں.
پتہ نہیں کس کی بیٹی تھی. مجھے پتہ نہیں کیوں اس میں کچھ تجسس سا ہونے لگا، پر وجہ شاید اس کی بے پناہ خوبصورتی تھی، کیونکہ فی الحال تو وہ محفل کی جان لگ رہی تھی، کوئی جل پری لگ رہی تھی. سب لڑکوں کی نظریں اس پہ جیسے جم سی گئی تھیں. کچھ ہی دیر میں میرے ڈیڈ اور میری خالہ بھی وہاں پہنچ گئے. دونوں ہی میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. کئی لڑکیوں سے اور کئی بزنس مین سے میرے والد نے میرا تعارف کروایا، لیکن اس لڑکی سے اور اس لڑکی کے باپ سے میرا کوئی تعارف نہیں ہوا. میری نظریں اس لڑکی پہ ہی جمی ہوئی تھیں. پتہ نہیں وہ کس کی بیٹی تھی. میں ایکسکیوز می کرتا ہوا لڑکیوں کے جھمگٹے سے ہٹ کے وہاں چلا گیا جہاں وہ لڑکی تھی. وہ فون پہ بات کر رہی تھی. بابا آپ نے مجھے اکیلے بھیج دیا، بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. بابا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. شاید اس کے والدین نہیں آئے تھے، وہ اکیلی آئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، میں جلدی آ جاؤں گی. جیسے ہی فون بند کر کے وہ پلٹی، میں اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ سائیڈ سے ہو کے جانے لگی تو میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ لڑائی ختم کر دیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں. کہنے لگی نہیں، میری چوائس ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی ہے کہ میں تم جیسے لڑکے سے دوستی کروں. یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی. کچھ دیر بعد ٹیبل پہ کھانا لگا دیا گیا تھا. اس نے بس ذرا سا کھانا کھایا اور پھر وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد بھی کئی لوگوں کی زبان پہ اس کا ذکر تھا. میرے والد بھی مجھے پکارنے لگے، اپنے دوستوں سے، ان کی بیٹیوں سے مجھے ملوانے لگے. لیکن اسے دیکھنے کے بعد میری نظر میں کوئی دوسری جچ ہی نہیں رہی تھی. بس مجھ سے شاید غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے والدین کو اس لڑکی سے ملوایا یا دکھایا نہیں. خیر ملنے کے لیے تو وہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے اسے دیکھ کے میرے باپ کو اس کے باپ کا یاد آ جاتا. شاید میرے باپ کی اس کے باپ سے کوئی دوستی ہوتی. جب میں واپس آیا تو میرے ڈیڈ کہنے لگے بتاؤ، جن لڑکیوں سے میں نے تمہیں ملوایا، تمہیں ان میں سے کون پسند ہے؟ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو سمجھو رشتہ پکا ہے، ہمیں کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے والد کو شاید اپنے آپ پہ کچھ زیادہ ہی مان تھا یا گھمنڈ تھا. بہرحال میں نے کہا کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے، اور جو مجھے پسند ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. کہنے لگے دیکھو، لڑکی پسند کرنے سے پہلے ہمارا اسٹینڈرڈ ضرور یاد رکھنا. میں نے کہا فکر ہی نہ کریں، وہ لڑکی آپ کے اسٹینڈرڈ کی ہی ہوگی. ہلکی چیز پہ تو ابراہیم نے کبھی ہاتھ رکھا ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد مجھے وہ لڑکی دوبارہ کبھی کسی بزنس پارٹی میں نظر نہیں آئی، حالانکہ میری آنکھیں اسی کی متلاشی تھیں. ڈیڈ کہنے لگے یا تو تم اپنی پسند کی لڑکی بتا دو، یا پھر میں اپنے دوست کی بیٹی سے تمہاری میٹنگ کروا دیتا ہوں. کل ہی میں سکندر شیخ سے مل کے آیا ہوں اور اس کی بیٹی مجھے بہت پسند آئی ہے. میں نے کہا ڈیڈ، میں جب تک لڑکی سے میٹنگ نہیں کروں گا تب تک میں شادی کے لیے حامی نہیں بھر سکتا. ڈیڈ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں سکندر سے بات کرتا ہوں، اسی کے گھر پہ ایک میٹنگ ارینج کروا لیتا ہوں. میں نے کہا نو ڈیڈ، گھر پہ نہیں. گھر پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لگے گا میں 90% راضی ہوں، اس لیے آپ یہ میٹنگ کسی بھی اچھے سے ریسٹورنٹ میں یا ہوٹل میں کروا دیں تاکہ میں اس لڑکی سے ذرا فری ہو کے بات کر سکوں. یوں فیملی کے بیچ میں بات کرنا کچھ غیر مناسب سا ہے، اور اگر فیملی کے سامنے اٹھ کے کسی دوسری جگہ بھی جایا جائے تو زیادہ تر لوگوں کی نظریں لڑکا لڑکی پہ ہی لگی ہوتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسے ماحول میں لڑکی سے بات کر پاؤں گا. میرے ڈیڈ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں سکندر سے بات کر لوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی اعتراض ہوگا. بہرحال میں نے اس لڑکی کو انکار ہی کرنا تھا، لیکن میرے ڈیڈ بہت تعریفیں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، سکندر سے میرے اچھے تعلقات بھی ہیں. اس لیے میں اس لڑکی کے سامنے اپنا اچھا امپریشن ڈالنا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے میرا امپریشن بہت ہی زیادہ گندا پڑے تاکہ وہ لڑکی خود انکار کر دے، کیونکہ اگر میں انکار کرتا تو ڈیڈ شاید اس بات کو خاطر میں نہ لاتے، اور ان دنوں تو ویسے بھی انہیں میں ہر بات پہ برا لگتا تھا. برا تو خیر شروع سے ہی لگتا تھا، لیکن اس رشتے کو لے کے میرا باپ بہت سنجیدہ تھا. پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے پریشرائز بھی کریں گے. بہتر تھا کہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتی. اس کے لیے مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرا فرسٹ امپریشن اس لڑکی پہ بہت برا پڑے. میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا. میری بات سن کے وہ پہلے تو بہت حیران ہوا،
پھر کہنے لگا تم پہلے لڑکے ہوگے جو اپنے لیے لڑکی دیکھنے جانے سے پہلے اس پہ برا امپریشن ڈالنے کے طریقے پوچھ رہے ہو، ورنہ زیادہ تر لڑکے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں ہم ایسا کیا کریں کہ لڑکی امپریس ہو جائے۔ میں نے کہا امپریس ہی تو نہیں کرنا، کیونکہ مجھے کوئی اور پسند ہے، اور وہ ایسی غائب ہوئی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اور اسے ڈھونڈنے میں مجھے 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس بار وہ جیسے ہی مجھے ملے گی میں اسے جانے نہیں دوں گا، مگر اس سے پہلے مجھے اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو لڑکیاں زیادہ تر آوارہ قسم کے لڑکوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس لیے تم ڈیسنٹ بن کے تو بالکل بھی مت جانا۔ میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ کیا پہنوں؟ کہنے لگا جینز کی پینٹ پہن لو، ساتھ میں بلیک کلر کی ٹی شرٹ، اور اس کے اوپر سلور کلر کی زنجیر نما چین، وہ ہو سکے تو گلے میں ڈال لینا، اور ہاں پان منہ میں ڈال لینا۔ میں نے کہا واٹ؟ دیکھو یہ پان میں منہ میں نہیں ڈال سکتا، سگریٹ ڈال لوں گا۔ کہنے لگا سگریٹ ہماری اپر کلاس میں سبھی لڑکے پیتے ہیں، لڑکیاں اس کو اتنا ایشو نہیں بناتی، اگر پان کی پرت منہ میں ہو اور بات کرنا مشکل ہو تو لڑکی بہت اریٹیٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ویسے آپس کی بات ہے، میں نے آج تک کبھی پان نہیں کھایا، مجھے پان کھانا پسند نہیں ہے، پورا منہ عجیب سا ہو جاتا ہے، انسان موالی سا لگنے لگتا ہے۔ کہنے لگا یہی تو بات ہے، لڑکیاں بھی ایسے ہی سوچتی ہیں، اور ہائی کلاس کی لڑکیاں اس چیز کو بہت ناپسند کرتی ہیں، تمہیں تو دیکھتے ہی انکار کر دے گی، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لینا، ایک چھوٹی سی جیکٹ پہن لینا، اور یوں ظاہر کرنا کہ جیسے تم بہت ہی زیادہ آوارہ قسم کے نظر باز قسم کے لڑکے ہو۔ میں نے کہا وہ تو ہو جائے گا، تو انکار پکا ہو جائے گا نا؟ وسیم کہنے لگا پکا پکا انکار ہوگا، تم فکر ہی نہ کرو۔ یہ سن کے میں کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ اگلے روز میرے والد نے مجھے ایک ہوٹل کا ریسٹورنٹ بتایا، کہنے لگے کہ اچھے سے ڈریس اپ ہو کے جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ پریشان ہی مت ہو۔ بہرحال گھر سے میں بالکل ڈریس اپ ہو کے ہی نکلا تھا، لیکن جس حلیے میں نے اس کے سامنے جانا تھا وہ میں نے گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ گاڑی کو میں نے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا کیا، لیکن اندر نہیں گیا۔ وہاں کا ایک ٹوائلٹ باہر کی جانب تھا، میں اس ٹوائلٹ میں گیا اور اپنا حلیہ آوارہ قسم کے لڑکوں جیسا بنا لیا، منہ میں پان بھی ڈال لیا، حالانکہ مجھے پان کھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ خیر اپنے آپ کو ایک بار آئینے میں دیکھا، اپنے آپ سے مطمئن ہونے کے بعد میں باہر نکلا اور ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ٹیبل کے اوپر ایک اکیلی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے لگا شاید وہی ہوگی۔ کافی ڈیسنٹ سا لباس پہنا ہوا تھا، پیاری تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ بار بار ریسٹورنٹ کے دروازے پہ دیکھ رہی تھی، اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بس میری طرف ایک نظر ڈالی اور ناپسندیدگی سے ہٹا لی، پھر سے ریسٹورنٹ کا دروازہ دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے یہ امید ہرگز نہیں ہوگی کہ میں اس حلیے میں اس سے ملنے آؤں گا۔ میں اندر آیا، اس لڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھ جینز کی پینٹ کی جیب میں پھنسائے۔ میں نے کہا ہیلو مس، نام تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اپنی کمکلی پہ مجھے افسوس ہوا، میں نے اس لڑکی کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ میں نے کہا آپ سکندر انکل کی بیٹی ہیں؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر مجھ سے کہنے لگی آپ غالباً ہمدان انکل کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا او یس۔ اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں سامنے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی۔ وہ مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ایکچولی میں نے گھر پہ میٹنگ اس لیے نہیں رکھی کہ انسان بہت فارمل ہو کے بات کرتا ہے، آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو یہاں بلا لیا؟ کہنے لگی نہیں مجھے برا نہیں لگا۔ کہنے لگی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے، چہرے پہ ناگواری تھی۔ میرے دل میں تو جیسے کوئی ٹھنڈک پڑی، پان کھا کھا کے میرے منہ میں پان کی پرت بھر چکی تھی۔ میں نے کہا ایک منٹ۔ سامنے پڑے فلاور واس کو میں نے ہاتھ میں پکڑا، گلاب کے تازہ پھولوں کو ہٹایا اور اس میں پان کی پرت پھینکی۔ وہ لڑکی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، شاید اس کو مجھ سے اس طرح کی جہالت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو پوچھنا کیا ہے، بس مجھے تو بس لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں میں بات چھپانے کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہوں،
صاف بات کرنے کا عادی ہوں. میری لڑکیوں سے بڑی دوستی ہوتی ہے. دوستی میں پھر حد مقرر نہیں کرتا میں. میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتی ہوں گی میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ایکچولی میرے فادر نے مجھے ایک لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا تھا تو اس لیے شادی کا زور دینے لگ گئے ہیں. اب جس سے شادی ہونی ہے میں سمجھتا ہوں اسے اس طرح کی باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ میرے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے. میری بات سن کے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قسم کے انسان ہیں. میں کھڑا ہوا, اپنے کندھے اچکا گیا. کہنے لگی آپ یہیں رکیں, 2 منٹ یہیں رکیے گا. میں حیران تھا کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے. پھر اس نے فون کیا. کہنے لگی عرفہ اندر آؤ. عرفہ کا نام سن کے میرے دماغ کی بتی روشن ہوئی. کچھ ہی دیر میں ریسٹورنٹ کے دروازے سے وہی لڑکی اندر آئی, لیکن مجھے دیکھ کے وہیں ٹھٹک کے رکی. اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی. اس لڑکی نے اسے اشارہ کیا اور وہ چلتی ہوئی ہماری ٹیبل تک آئی. کہنے لگی میں اس کی دوست ہوں, آپ کو یہاں میٹنگ میں اس سے ملنے آنا تھا. وہ اکیلی نہیں آنا چاہتی تھی اس لیے میں پہنچ گئی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قسم کے ہوں گے. اس نے میرے سامنے کھڑے کھڑے اسے وہ سب کچھ بتا دیا. اس کے سامنے تو میرا پہلے ہی بیڈ امپریشن پڑ چکا تھا. میرا تو دل اور دماغ چکرا کے رہ گیا. میں نے کہا عرفہ میری بات سنو پلیز. میں چاہتا تھا کہ اسے سچ بتا دوں, لیکن وہ کہنے لگی نہیں, جو میں نے سننا تھا میں نے سن لیا, اور اگر مجھ سے پہلے اینی نہ بھی آتی تو بھی میں آپ کو دیکھ کے ہی انکار کر دیتی. اچھی بات ہے آپ کی مزید اصلیت میرے سامنے آ گئی. یہ کہہ کے وہ دونوں جا چکی تھیں. اوہ شٹ, میں وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اگلی ملاقات اس لڑکی سے یوں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اب آگے کیا کرنا تھا یہ میں بیٹھے بیٹھے سوچ چکا تھا, کیونکہ